إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن
إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من لذات الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی بڑائی کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات کے لیے۔ اسی خالق و مالک کی بارگاہ میں التجا ہے میری اور آپ سب کی طرف سے اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق درود و سلام آمنہ کے لال ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں۔ حضرات محترم، اس مختصر سے وقت میں ایک ایسے اہم ترین مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ وہ دنیا کا واحد ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے مسائل ہیں ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ نماز کے مسائل میں اختلاف کرنے والوں نے اختلاف کیا، زکوٰۃ کے مسئلے میں اختلاف موجود ہے، روزے کے مسئلے میں اختلاف موجود ہے، جتنے بھی مسائل ہیں، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کے جتنے بھی مسائل ہیں، ہر مسئلے میں تقریباً اہل علم کا کوئی نہ کوئی اختلاف موجود ہے۔ لیکن اس دنیا میں ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر نہ کسی مذہب کا، نہ کسی مسلک کا، نہ کسی انسان کا، نہ کسی مرد کا، نہ کسی عورت کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس مسئلے کو ہر قسم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر دین کے لوگ، ہر طریقے پہ چلنے والے اس مسئلے کو ماننے پہ مجبور ہیں، کیونکہ یہ واحد ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر ہر ایک کا اتفاق ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ یہ مسئلہ حقیقت ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ رب کائنات نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس کو بیان کیا۔ وہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس کو سن کے انسان کا جسم کانپ اٹھتا ہے، جس کو سن کے انسان کی روح تڑپ اٹھتی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اما انکم لو اکثرتم ذکر هذه من لذات الموت۔ لوگوں وہ مسئلہ موت ہے، وہ موت کا مسئلہ ہے۔ موت عرضی روح کو موت نے آ کے رہنا ہے، موت کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہر انسان کو پتا ہے، ہر مرد کو پتا ہے، ہر عورت کو پتا ہے، مسلمانوں کو پتا ہے، غیر مسلموں کو پتا ہے، ایک دن ہمارے جسم سے ہماری روح نے نکل جانا ہے۔ ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے گی، ہمارا جسم اکیلا منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گا۔ اس مسئلے پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر بیان کرتے ہیں اس مسئلے کی حقیقت کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس کے جسم میں روح موجود ہے اس کو موت آ کر ہی رہے گی، اس نے مرنا ہی مرنا ہے ایک دن۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، چاہے وہ برائی ہوگی یا اچھائی ہوگی، ایک ایک ذرے کے برابر آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا، چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو۔ اللہ رب العزت کامیاب لوگوں کی نشانی بھی بیان کرتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب شخص وہ ہے
جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت کا اپنے لیے سرٹیفکیٹ لے لیا، جنت کا داخلہ حاصل کر لیا، فقط فاز، وہ شخص کامیاب ہے۔ حقیقی زندگی، جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا، یا جنت یا جہنم، دونوں میں سے ایک طرف جانا ہی جانا ہوگا۔ جیسی اس دنیا میں اس آخرت کے دن کی تیاری ہوگی، ویسا ہی وہاں پہ انجام ہوگا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا جس نے جنت کا داخلہ حاصل کر لیا وہ کامیاب ہے، اور یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کھیل تماشا ہے۔ اس کی اندر اس کی رنگ رلیوں میں غفلت میں مبتلا ہو کے ہم اپنی اس ہمیشہ کی زندگی کو نہ بھول جانا کہ جس کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے یہ زندگی عطا کی ہے، یہ چند سال کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وهو على كل شيء قدير، اور وہی ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ الذي خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ اس دنیا میں بہترین اعمال کرنے والا کون ہے، اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے والا کون ہے۔ میرے محترم عظیم ساتھیوں، یہ زندگی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہاں مستقل ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی دنیا ہے، اس سے ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ ایک دن وہ حقیقی مسئلہ موت وہ آ کر رہے گا، وہ موت ایسا مسئلہ ہے، وہ موت ایسی چیز ہے، موت ایسی حقیقت ہے جو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ دیکھے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے بچوں سے ماں کو جدا کر دیتی ہے، ماں سے اولاد کو جدا کر دیتی ہے، نہ بوڑھوں کو دیکھتی ہے، نہ بچوں کو دیکھتی ہے، نہ مرد کو دیکھتی ہے، نہ عورت کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ مریض کا خیال کرتی ہے۔ اس موت کے پاس کسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ موت جب آ جاتی ہے، پیارے سے پیارا رشتہ بچڑ جاتا ہے، انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ جن سے ان کے پیارے بچھڑتے ہیں یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اپنوں کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے۔ میرے محترم عظیم بھائی، عظیم عظیم رشتے، ماں جیسے رشتے، انسان کے دل میں خیالات ہوتے ہیں، والدین کی خدمت کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، لیکن موت کو کیا پتا کہ ان کے بچے کیا سوچ رہے ہیں اپنی ماں کے بارے میں۔ موت آ کے ایک لمحے میں ماں کو لے جاتی ہے، بچوں کو لے جاتی ہے، بوڑھوں کو لے جاتی ہے، جوانوں کو لے جاتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کے جوانی کے خواب دیکھتی ہیں، شیرخوار بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ میرے محترم عظیم بھائیوں، یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، اس موت کی تیاری کر لو۔ یہ موت ایسی چیز ہے، شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربوها، لوگو موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر ذی روح نے پینا ہی پینا ہے، ہر شخص نے موت کا پیالہ پینا ہی پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوها، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر شخص نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ قبر کی حقیقت پہ بھی ذری نظر دوڑایا کرو، قبر کی طرف بھی دیکھا کرو۔ آج ہم یہاں محلات تعمیر کرتے ہیں، بیڈ روم پہ خرچہ ہو رہا ہے، طرح طرح کے بیڈ روم، طرح طرح کی ٹائلیں، طرح طرح کی آسائش و آرام کا اسباب ہم اپنے گھر میں لگا رہے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، یہ پلنگ، یہ بیڈ روم، یہ کوٹھیاں، بنگلے یہاں پہ ہی رہ جائے گا۔ مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہو گدا وہاں سب ایک ہو رہے ہیں۔ میرے محترم عظیم بھائیو، یہ موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔
اس لیے اس آخرت کی دن کی تیاری ہمیں ابھی کرنی چاہیے۔ آج دنیا میں حالات دیکھیں، کچھ ہماری بہنیں پلے کارڈ اٹھا کے کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ او میری بہنوں، ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو، اس کے پیغمبر کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ ڈر جاؤ اس رب سے جو تمہیں ڈیل دے رہا ہے اور تم اس ڈیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ جب یہ موت آئے گی، یہ میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں کو پتہ چل جائے گا کہ میرا جسم میری مرضی کیا ہے۔ جب موت نے آ کے دبوچا، قبر کی مٹی میں جب جائیں گی، جہنم کے فرشتے آئیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جسم کس کا ہے اور مرضی کس کی ہے۔ یہ جسم بھی اس رب نے عطا کیا، اس پہ مرضی بھی اس رب کی لاگو کرو تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما انکم لو اکثرتم ذکر ہادم لذات الموت لشغلکم عما اری الموت فاکثروا ذکر ہادم لذات الموت۔ اے لوگو، اگر تم لذتوں کو فنا کر دینے والی موت کو یاد رکھتے تو تمہیں کبھی یہ ہنسیاں نہ آتی۔ اگر تم لذتوں کو، آسائش و آرام کو فنا کر دینے والی موت کو یاد رکھتے تو تمہارے چہرے پہ کبھی مسکراہٹیں نہ آتی، تم موت کی فکر میں لگے رہتے، آخرت کی تیاری میں لگے رہتے۔ وہ موت ایسی چیز ہے جو انسان کی راحت، لذت، سکون کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، انسان سے اس کا سب کچھ چھین لیتی ہے، ایک بدن سفید 2 کپڑوں میں لپیٹ کے قبر کے حوالے کر دیتی ہے۔ اور آج یہ انسان دنیا میں چلتا ہے، دنیا میں پھرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، مال و دولت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص یہ چاہ رہا ہے 1 کوٹھی ہے تو 2 بن جائیں، 2 ہیں تو 3 بن جائیں، ہر طرف ہے۔ لیکن اس کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جس زمین پہ وہ چل رہا ہے، جو اس کی قبر کی مٹی ہے، وہ روز اپنے اس صاحب سے مخاطب ہوتی ہے اور وہ کیا کہتی ہے؟ قبر کی مٹی روز پکار پکار کے کہتی ہے انا بیت الغربت، یاد رکھو میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ایک انجان جگہ ہوں، وانا بیت الوحدتی، اور میں بالکل اکیلی اور تنہا جسم کو قبول کرتی ہوں، وانا بیت التراب، لوگوں میں مٹی کا گھر ہوں، مٹی ہی مٹی ہے میرے اندر، وانا بیت الدودتی، اور فرمایا کہ میں کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھوؤں کی جگہ ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر سانپ، کیڑے مکوڑے، بچھو، تمام تکلیف دہ چیزیں موجود ہیں، میرے اندر آنے کے لیے اپنی تیاری کر کے آنا۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، اور جب کوئی مومن انسان فوت ہوتا ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے مخاطب ہوتی ہے، اس کو اہلا و سہلا مرحبا کہتی ہے، خوش ہوتی ہے اور اس کو خوشخبری دیتی ہے کہ آؤ میں تو تمہارے انتظار میں تھی کہ تو کب میرے اندر آئے گا اور میں تجھے سکون اور راحت فراہم کروں گی۔ اور اسی طرح ایسا مومن شخص جب قبر میں جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کو اس کی تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی کافر، فاسق اور فاجر قبر میں جاتا ہے تو قبر کی مٹی اس سے پکار کے کہتی ہے اے کافر، اے فاجر، تو اللہ کی زمین پہ بوجھ تھا، تو نے اللہ کی حدود کو توڑا، آج میں تیرا بندوبست کروں گی، آج تو میرے حوالے ہو چکا، آج تو میرے سپرد ہو چکا۔ جو ہی وہ نہ تو اس کو کوئی اہلا و سہلا کہتا ہے، قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، پھر قبر کی مٹی سب سے پہلے اس سے انتقام لیتی ہے۔ قبر کی مٹی کا انتقام کیا ہوگا؟ آج یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کا جسم کس کی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کافر اور فاسق اور فاجر، اللہ کا نافرمان قبر میں جاتا ہے
تو قبر کی مٹی سمٹنا شروع ہو جاتی ہے، چاروں طرف سے اس کو جکڑ لیتی ہے، حتیٰ کہ اتنا اس کو جکڑتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں جا کے جکڑ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے اندر جکڑ جاتی ہیں اور اس کو اتنا دباتی ہیں، اور اس قبر کے اندر اس کے اوپر 70 اسدہے 70 بہت بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے، اور ان سانپوں کے اندر زہر ایسی ہوگی، ان کے اندر زہر ایسی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ قبر کا ایک سانپ جو کافر فاسق اور فاجر کے اوپر مسلط کیا جائے گا، وہ ایک سانپ اگر صرف ایک دفعہ اپنا منہ بار کر کے دنیا میں پھنکار دے، ایک پھونک مار دے، دنیا کے اندر سے سب کچھ اگنا بند ہو جائے گا، قیامت تک دنیا کی حیالی ختم ہو جائے گی، اس کی زہر کا اتنا اثر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، فرمایا لوگوں یاد رکھو جو قبر ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے میرے محترم عظیم ساتھیوں، یہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کی رنگ رلیوں میں، اس دنیا کی ان عیاشیوں اور فحاشیوں میں مست ہو کے نہیں رہنا چاہیے۔ وہ حقیقی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ حقیقی جنت جو لذتوں سے بری پڑی ہے، جس کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں نہ کبھی کسی نے سوچا ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل میں امید آئی ہے، اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب آخرت کا نقشہ اور دنیا کا معاملہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ کوئی تماشا نہیں کہ جہاں پہ ہم مست ہو کے لگے رہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی ہے دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے محل اب ہیں وہ سونے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل نے نہ کسنا نہ چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر فاتح بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت صدارا، پڑا رہ گیا یہاں وہی ٹھاٹھ سارا، یہی تجھ کو دن ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا۔ آج انسان دوڑ میں لگا ہوا ہے، میری سب سے زیادہ عزت ہو جائے، میرے پاس بہت کچھ آ جائے، یہی تجھ کو دن ہے کہ رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، مرنے والے کیا ایسے جیتے ہیں جیسے ہم جیتے ہیں، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، کوئی تیری غفلت کی انتہا بھی، کوئی ہے تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنون چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی۔ میرے محترم عظیم بھائی، یہ دنیا ہوش کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔